پہلی چیز آرٹ میں کچھ بھی بنانے سے پہلے آپ آبزرویشن ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہو. سب سے زیادہ تو میں نے پورٹریٹ پہ فوکس کیا ہے. میرے سارے کام آپ پورٹریٹ ملیں گے اور ان میں موسٹلی میں نے ان کے آئیز پہ فوکس کیا ہے. آئی تھنک آئیز آر دا ونڈو ٹو دا سول. سفر. ہاں, تو ہر ایک پورٹریٹ کا مجھے نہیں لگا کہ ضروری ہے کہ ان کو دینا. السلام علیکم, میرا نام ایمان فضل ہے اور میرا تعلق خوزدار سے ہے. ویسے ابھی ہم کوئٹہ میں ہی رہتے ہیں اور میں نے اپنی تعلیم بیچلرس کی حاصل کی ہے بیٹم سے. 2019 سے 2023 میں نے فائن آرٹس میں گریجویشن کی تھی ود گولڈ میڈل, اور میرا میجر سبجیکٹ پینٹنگ تھا اور میرا مائنر منیچر تھا. میرا جرنی تو آئی تھنک جب سے ہم رہے ہیں اپنے گاؤں میں ہی تب سے شروع ہوا تھا. ویسے کیونکہ آئی تھنک جیسے جیسے آپ چیزوں کو دیکھتے ہو, آبزرو کرتے ہو, تو ہر ایک چیز میں خوبصورتی ہوتی ہے. تو آرٹ کا بھی رجحان وہیں سے مجھ میں آیا. اور پھر جب ہم یہاں کوئٹہ آئے تو تب سے میں نے اسٹارٹ کیا سلولی اپنے لیے آرٹ سیکھتی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آرٹ میں ہی اپنا پروفیشن چوز کروں گی, لیکن پھر اسٹارٹ کرتے کرتے بس میرا آرٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھ گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی میں ہی آگے اپنی اسٹڈیز کی جائے. تو پھر اسی سے میں نے بیچلرس کیا بیوٹم سے. تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ ابھی تو بیچلرس میرا ہو گیا ہے تو ایسے فارغ تو نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا اور آئی تھنک یہ کام کرتے کرتے مجھ میں بہت ساری چیزیں چینج ہوئیں اور بدل گئیں. اور سفر سب سے پہلے تو شروع ہوتا ہے بچپن سے ہی, جب ہم وہاں رہتے تھے, وہاں سے ہم یہاں آئے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن سفر اسپیسیفکلی اس لیے نام رکھا تھا میں نے اپنے ایگزیبیشن کا, کیونکہ میں نے یہ سفر خود کے ساتھ بھی طے کیا, اپنی شخصیت کا ہی سفر کیا. میں نے خود کو جانا اور خود میں بہت چیزیں چینج پائی. اسی ایگزیبیشن کا سوچتے ہی جب میں واٹر کلر کرتی رہی تو اس میڈیم کے ساتھ ساتھ ہی میری اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی گئیں اور ایڈ بھی ہوتی گئیں. مشکلات اس طرح سے کہ گریجویشن کے بعد میرا ایک آرٹ بلاک آیا تھا کہ جہاں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ بالکل مطلب فیلئر ہو آپ, اور آپ پینسل تک نہیں اٹھا پاتے. تو اس آرٹ بلاک سے نکلنے کے لیے جب میں نے واٹر کلر اسٹارٹ کیا تو آئی تھنک واٹر کلر نے مجھے بہت سپورٹ کیا, کیونکہ یہ خود ایک بہت نازک میڈیم ہے اور بہت ڈیفیکلٹ میڈیم ہے. تو اس کو سیکھتے سیکھتے جو ہے آپ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کیسے گیو اپ نہیں کرو گے, اور اس میں ٹائم لگتا ہے تو آپ کا پیشنس بھی بڑھ جاتا ہے اس میں. اور جب چیلنجز آتے ہیں, کیونکہ ایک چیز واٹر کلر میں خراب ہو گئی تو دوبارہ اس کو انڈو کرنا مشکل ہے. تو یہ چیزیں آپ کے اندر آ ہی جاتی ہیں کہ زندگی میں اگر کچھ اینڈ ہو بھی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی آپ کو ملتا ہے. تو آئی تھنک مشکلات کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا سکسیسفل پوائنٹ کیا ہے اور آپ وہاں سے اسٹارٹ کیسے لے سکتے ہو دوبارہ. آئی تھنک اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے مجھے کہ جب آپ بلوچستان کو اوور آل دیکھیں تو یہاں پر مطلب ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, بس ایک اویئرنیس اور ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور آئی تھنک وہ مجھے شروع سے ملتی رہی سپورٹ, اور اگر وہ نہ ملتی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں ہوتی. تو اس طرح سے آئی تھنک دیکھا جائے تو ہر کسی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. پیرنٹس دیکھ لیں, ٹیچر دیکھ لیں, فرینڈس دیکھ لیں, سب نے. اور آئی تھنک انہوں نے ہی کردار ادا کیا ہے کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں.
اور میرے آرٹ میں آپ کو مطلب ڈفرینٹ پورٹریٹس ملیں گے، چاہے اپنے ریجن کے ہوں یا دوسروں کے ہوں یا کسی بھی طرح کے ہوں. وہ اس لیے ہے کیونکہ آئی تھنک یہاں پر ڈسکرمنیشن ویسے بہت زیادہ ہوتی ہے اسپیشلی وومن میں، کہ آپ کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے اور وہی پریٹی ہوتا ہے، باقی خوبصورت نہیں ہوتا. تو سارے ڈفرینٹ پورٹریٹس چوز کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ہر ایک چہرہ جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بدصورت ہے. اچھا، مثلاً آپ آرٹ میں کچھ بھی بنا رہے ہوتے ہو، سب سے پہلی چیز آرٹ میں کچھ بھی بنانے سے پہلے آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ ایک کسی کا اسٹرگل دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ جب بھی اس کو بناتے ہو تو آپ فیل کرتے ہو کہ مے بی یہ جب میں پینٹ کروں یا ڈرا کروں تو شاید یہ اس کے لیے ایک ایسا وہ ہو سکتا ہے کہ مے بی وہ اس چیز کو دیکھ کے اس سے باہر نکل سکتا ہے، یا میں ایز این آرٹسٹ کیسے اس بندے کی اس صورت میں ہیلپ کر سکتی ہوں. فار ایگزامپل اگر یہاں آپ کسی کو بھی کسی مشکل میں دیکھتے ہیں تو اگر آپ اس کو پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ آرٹسٹ سمجھتا ہے کہ وہ اس نے اپنی طرف سے تو ایٹ لیسٹ کوشش کی ہے کہ وہ دوسروں کو اس حوالے سے بتا سکے یا اس پوائنٹ کو اٹھا سکے. تو ایک آرٹسٹ اس طرح سے سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں. سب سے زیادہ تو میں نے پورٹریٹ پہ فوکس کیا ہے. میرے سارے کام میں آپ کو پورٹریٹ ملیں گے اور ان میں موسٹلی میں نے ان کے آئیز پہ فوکس کیا ہے. آئی تھنک آئیز آر دا ونڈو ٹو دا سول. تو مجھے آنکھیں بنانا ویسے بھی بہت پسند ہے، تو سب سے زیادہ جو میرا مین فوکس رہا ہے وہ آئیز پر رہا ہے. اور ہاں آئی تھنک بس وہی ہے. آئی تھنک سفر تو میں نے ویسے بھی شو کرنا ہی تھا، اور یہ میرے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ ایگزیبیشن ہو رہا ہے تو اس کا ٹائٹل بھی سفر رکھ کے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں. اور باقی مجھے لگتا ہے سفر تو ہر انسان کا ہمیشہ تک ہی چلتا ہے، جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ دنیا سے جاتا ہے تو سفر اس کا چلتا ہی رہتا ہے. اور ایز این آرٹسٹ مجھے لگتا ہے یہ مجھے ٹاپک بڑا ریلیٹ کرتی ہوں میں اس سے اور مجھے سوٹ بھی کرتا ہے. تو آئی تھنک اسی میں بھی سیریز ہو سکتے ہیں آگے، اگر میں دیکھوں تو اسی سفر کو ہم آگے بھی شو کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے ٹائٹل تو آپ سفر پوری زندگی ہی آپ کی سفر ہے. آئی تھنک سفر میرا بہت لمبا چوڑا گیا ہے، کیونکہ میں ایک ایسی میری پرسنالٹی ابھی کافی چینج ہو چکی ہے. پہلے مجھ میں بھی یہ ساری چیزیں تھی، اور بچپن سے بلیز وغیرہ میں نے بھی بہت فیس کیے ہیں، صرف اسی وجہ سے جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ انسان کو کیسا دکھنا چاہیے اور کیسا نہیں. تو آئی تھنک اس سفر کو جیسے میں نے پورا ایکسپیرئنس کیا، بڑا پینفل تھا میرے لیے، کیونکہ میں نے اس بارے میں کسی کو بتایا نہیں تھا. تو وہ خود میں نے سب کچھ ایکسپیرئنس کیا، لیکن جیسے ہی میں آرٹسٹ بنتی گئی اور میں نے سیکھا آرٹ کو، تو آئی تھنک میرے لیے بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس کہہ لیں کہ مجھے ایک موقع مل گیا کہ جو خیالات میرے ذہن میں شروع سے تھے ان کو باہر نکالنے کا ایک موقع مل گیا. اپنے برے وقتوں کا آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے مجھے ایک کمپینین مل گیا، ایک ساتھی مل گیا آرٹ. تو اس نے میری بڑی ہیلپ کی، اور آئی تھنک یہ سفر میرا چلتا رہے گا تب تک. اور انسان کا ویسے بھی ختم نہیں ہوتا. ایک آرٹسٹ کے تو ویسے بھی کافی زیادہ ڈفرینٹ، ان کو ہر چیز بڑی زیادہ وہ فیل کرتے ہیں، سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں. تو سفر چلتا ہی رہے گا میرا.